The New Constitution, written by Saadat Hasan Manto. کہانی کا اردو میں خلاصہ. دی نیو کانسٹیٹیوشن یعنی نیا دستور سعادت حسن منٹو کی ایک خوبصورت کہانی ہے جو مزاح اور سنجیدہ خیالات کا ایک بہترین امتزاج ہے. اس میں ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کے سیاسی اور سماجی حالات کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے. اس کہانی میں مصنف نے ہندوستان میں انڈیا ایکٹ 1935 کے نفاذ کے متعلق عوامی رد عمل اور توقعات کی دلچسپ تصویر پیش کی ہے. اس رد عمل کی ترجمانی لاہور کے ایک کوچوان کے ذریعے کی گئی ہے جس کا نام استاد منگو ہے. اگرچہ وہ ان پڑھ ہے لیکن وہ کچھ سیاسی شعور رکھتا ہے اور حالات و واقعات کے بارے میں وہ اپنے مخصوص خیالات رکھتا ہے. اس کی اطلاعات و علم کا ذریعہ اس کے ٹانگے میں سفر کرنے والی سواریاں ہوتی ہیں. وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے من پسند نتائج اخذ کرتا ہے اور پھر اڈے پر جا کر دوسرے کوچوانوں سے تبادلہ خیال کرتا ہے اور ان کو اپنے خیالات سے آگاہ کرتا ہے. ہمیں یہ جان کر مزہ آتا ہے کہ کیسے یہ معصوم ذہن کا انسان نئے ایکٹ کو نیا آئین سمجھ لیتا ہے اور اسے ہندوستانی لوگوں کے تمام مسائل اور سماجی ناانصافیوں کا حل تصور کر لیتا ہے. اس کی توقعات احمقانہ اور بلا جواز ہوتی ہیں اور اسی طرح سے وہ ہنسی کا نشانہ بن جاتا ہے. استاد منگو تمام محب وطن ہندوستانیوں کی طرح برطانوی حکمرانوں کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کا خیال ہے کہ انگریز غاصب اور ظالم لوگ ہیں جو ہندوستانی لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کر رہے ہیں. استاد منگو کا خیال ہے کہ ہندوستان پر انگریزوں کا راج ایک لعنت ہے اور یہ اس بد دعا کا نتیجہ ہے جو اکبر اعظم کو ایک ولی نے دی تھی. اور اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہندو مسلم فسادات بھی دراصل انگریز حکمران کی سازش ہے. وہ ان گورے حکمرانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا اور انہیں سرخ چہرے والے بندر اور کوڑ کے مریض کہتا تھا. وہ انگریزوں کی نہ سمجھ آنے والی زبان سن سن کر بھی تنگ آ گیا تھا. اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے طاقتور مکوں سے ان گوروں کے سر پھاڑ دے اور انہیں مار مار کر ہندوستان کی سرزمین سے بھگا دے. کسی گورے کو دیکھتے ہی اس کا خون کھولنے لگتا تھا. وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتا تھا کیونکہ اس کو علم تھا کہ اگر کسی گورے اور مقامی آدمی میں جھگڑا ہو گیا تو سزا ہمیشہ ہندوستانی کو ہی ملے گی. گوروں کے خلاف منگو کی اس نفرت میں اس جھگڑے کا بھی دخل تھا جو 1 سال پہلے اس سے پیش آیا تھا. ایک انگریز سپاہی نے جو شراب کی وجہ سے مدہوش تھا منگو کو گالی دی. منگو کو اس قدر غصہ آ گیا کہ وہ اس کا سر پھوڑنا چاہتا تھا لیکن اس نے صبر سے اپنی بےزتی برداشت کر لی. لیکن وہ کئی دنوں تک چپ چاپ اور بجھا ہوا دکھائی دیا. اس کے بعد اس نے کسی انگریز کو اپنے تانگے میں سوار کرنا چھوڑ دیا. پھر اسے خیال آیا کہ ان غیر ملکیوں کی رقم سے اپنے آپ کو محروم کرنا بھی تو عقل مندی نہیں. استاد منگو دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ ان گوروں کی بدتمیزی اور ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی انقلابی قسم کا قانون بنا دیا جائے. ایک دن اسے علم ہوا کہ 1 اپریل کو ہندوستان میں نیا ایکٹ یا قانون نافذ کیا جا رہا ہے. اس خبر نے استاد منگو کو ایک نیا جوش عطا کیا اور مستقبل کے بارے میں اس کی اچھی امیدوں کو تقویت ملی. اس نے نئے قانون کو نئے آئین کا نام دیا اور تصور کیا کہ یہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کی سامراجیت سے نجات دلائے گا اور ان کے بنیادی حقوق اور آزادی کو بحال کر دے گا. اس سے انصاف، مساوات اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہو جائے گا. استاد منگو یہ خبر اور اچھی خبر اڈے پر دوسروں تک پہنچانا چاہتا تھا اور خاص طور پر دوسرے کوچوانوں کو سنانے کے لیے
بڑا بے قرار تھا، مگر اسے اڈے پر کوئی شخص نہ ملا۔ 3 دن بعد اسے گورنمنٹ کالج کے 3 طالب علم ملے جو مزنگ جانا چاہتے تھے۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ نیا قانون ہندوستانیوں کو خود حکمرانی کا حق دے گا اور ان کے نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھا کریں گے۔ اس طرح نوجوانوں کو ملازمت حاصل کرنے کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ ان کی گفتگو سے نئے آئین کے بارے میں استاد منگو کی اچھی توقعات کو تقویت ملی۔ البتہ ان 2 سواریوں کے درمیان گفتگو نے اس کی حوصلہ شکنی ہوئی جو کہ بیرسٹر یا وکیل تھے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ نیا ایکٹ بھی ہندوستان کے لوگوں کی حالت بہتر نہیں کر سکے گا، یہ محض ایک اشک پوشی کا کام دے گا اور پرانا نظام بدستور چلتا رہے گا۔ اس پر منگو آئین کے بارے میں اس قدر خوش فہمی کا شکار ہو چکا تھا کہ اس نے ان وکیلوں کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اس نے سوچا یہ دونوں خوشامدی تھے اور ہندوستان کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کو پکا یقین تھا کہ 1 اپریل کو نئے آئین کے نفاذ کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے اور ہندوستانیوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ استاد منگو 1 اپریل کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار 1 اپریل کے دن وہ صبح سویرے بیدار ہوا اور اپنا تانگا جوتا، خوب اس کو سجایا اور اس نے اپنے گھوڑے کو نئی لال سرخ کلگی پہنائی جو اس خوشی کے دن کے لیے اس نے خرید رکھی تھی۔ اس دن وہ خود کو 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ ملک میں نئے آئین کا نفاذ ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ لیکن جب وہ تانگا لے کر باہر نکلا تو اسے گرد و پیش میں کوئی تبدیلی نہ دکھائی دی۔ سڑکیں اور گلیاں پہلے کی طرح ٹوٹی ہوئی اور خستہ حال تھی اور کہیں بھی کوئی رنگینی یا چمک دمک نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ جب 9 بجے عدالتیں کھلیں گی تو پھر نئے آئین کا نفاذ نظر آئے گا۔ استاد منگو انارکلی کی طرف روانہ ہوا اور وہاں سے مار روڈ کی طرف چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ نئے آئین کے نفاذ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور انگریز ہندوستانیوں کو بھی انسان سمجھنے لگیں گے۔ اس نے اپنے معصومانہ انداز میں سوچا کہ نئے آئین کے لاگو ہونے کے بعد کوچوانوں کے لیے اپنے تانگوں کی نمبر پلیٹیں حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ احسان ان پر روسی بادشاہ کر رہا تھا جس کے دباؤ کی وجہ سے انگریز ہندوستان میں نیا آئین نافذ کرنے پر مجبور ہوئے۔ جب استاد منگو مار روڈ پر جا رہا تھا تو اسے کنٹونمنٹ جانے والی ایک سواری مل گئی۔ جب سواری اپنی منزل پر پہنچ کر اتر گئی تو استاد منگو تانگے کی پچھلی سیٹ پر جا کر تانگے پھیلا کر لیٹ گیا کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اسے سڑک کے کنارے ایک گورا دکھائی دیا۔ اس نے صاحب بہادر سے پوچھا کہ وہ کہاں جائے گا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ رقص کرنے والی لڑکیوں کے بازار جانا چاہتا ہے۔ استاد منگو نے بڑی بے اعتنائی سے کہا کہ 5 روپے لگیں گے۔ اتنا زیادہ کرایہ طلب کیے جانے پر انگریز سپاہی غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی چھڑی استاد منگو کی پیٹھ پر ماری۔ منگو نے پہچان لیا کہ یہ وہی گورا ہے جس نے اسے 1 سال پہلے گالیاں دی تھی۔ اس وقت اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی تھی، مگر اب استاد منگو نے اس قابل نفرت گورے کی ٹھوڑی پر ایک زوردار مکہ رسید کیا اور پھر اس نے جی بھر کر گورے کی پٹائی کی کہ گورا بھی حیران رہ گا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس کے 2 سپاہی بھی وہاں آ گئے اور بے بس گورے کو منگو کے انتقام سے نجات دلائی۔ استاد منگو کے منہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب چمک آ گئی تھی۔ اس نے گورے سے مخاطب ہو کر کہا، وہی پرانی بدتمیزی، 1 اپریل کو بھی
بیٹے یاد رکھو اب ملک پر ہمارا راج ہے۔ دونوں سپاہی منگو کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور اسے پکڑ کر تھانے میں لے جانے لگے۔ منگو حیرت زدہ ہجوم سے مخاطب ہو کر کہتا جا رہا تھا، اب ملک میں نیا آئین آ گیا ہے، نیا آئین آ گیا ہے۔ اسے یہ کہہ کر حوالات میں بند کر دیا گیا کہ کون سا نیا آئین؟ ارے احمق، پرانا آئین ہی چل رہا ہے۔